آج پھر دیا کو دیکھنے کچھ لڑکے والے آ رہے تھے۔ دیا کا بالکل بھی من نہیں تھا، لیکن دل مار کر وہ تیار ہونے لگی۔ اس کی چھوٹی بہن نے اس کا لائٹ میک اپ بھی کر دیا۔ حالانکہ وہ دکھنے میں بری نہیں تھی، اچھی خاصی شکل صورت کی لڑکی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن اس کی صورت ایسی بھی نہیں تھی کہ کوئی انکار کرے۔ پر لڑکے والے بھی نہ جانے کیسی کیسی ڈیمانڈ اس سے کرتے۔ آج جو لوگ اسے دیکھنے آئے تھے، اس میں لڑکے کے ماں باپ اور اس کی ایک بہن تھی۔ ان کے آنے کے کچھ دیر بعد ہی دیا کو بلایا گیا۔ دیا چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے چائے اور سبھی سامان ٹیبل پر لگایا اور پلیٹ میں نکال کر لڑکے کے ماں باپ اور اس کی بہن کو دیا۔ لڑکے کی ماں اور بہن کی نظریں دیا کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ اس سے دیا اپنے آپ کو نروس محسوس کر رہی تھی۔ سب سامان پلیٹوں میں نکال کر دیا ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ لیکن آج جو دیا کے ساتھ ہونے والا تھا، اس کے بارے میں تو دیا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دونوں ہی عورتیں اس سے پڑھائی کے بارے میں بات کرنے لگیں۔ دیا نے بھی بتایا اور اس کی ماں نے بھی کہا کہ ہماری دیا صرف پڑھائی میں ہی نہیں، گھرداری میں بھی ماہر ہے۔ لیکن اس کے بعد دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ ذرا ہمیں چل کر کے تو دکھاؤ۔ یہ بات سن کر تو دیا کو بڑی حیرانی ہوئی۔ وہ حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی تو اس کے ساتھ آئی اس کی بیٹی ہنسنے لگی، کہنے لگی، نہیں، اصل میں تم چائے لے کر آ رہی تھی تو ہمیں لگا جیسے تمہاری چال میں کچھ فرق ہے۔ یہ بات سن کر دیا کی ماں کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی تو بالکل ٹھیک چلتی ہے۔ ان کی بات سن کر تو شاید دیا کی ماں کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تبھی لڑکے کی ماں جلدی سے بولی، نہیں جی، ہم تو اچھی طرح سے چھان پٹک کر کے ہی رشتہ کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ بات میں راز کھلے کہ لڑکی لولی لنگڑی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی میں کوئی کمی نہیں تو پھر اس کو چل کر دکھانے میں کیا آپتی ہے؟ کیا دیا کی ماں نے اسے نظروں سے اشارہ کیا اور چل کر دکھانے کو کہا۔ اپنی ماں کا اشارہ دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے بیچ میں اس کا تماشا بن رہا ہے۔ تبھی لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ 10 قدم چل کر دکھاؤ۔ تو دوسری جو لڑکے کی بہن تھی کہنے لگی، ارے نہیں، ایسا کرو، ڈرائنگ روم سے چل کر آؤ۔ یہ سن کر دیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک بے عزتی کا تماچا مار دیا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ ایک رشتہ نہ ہو کر کوئی چیز کو خریدنے کے لیے سودے بازی ہو رہی ہے۔ پھر دیا ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور وہاں سے چلتے ہوئے ان لوگوں کے پاس تک آئی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھ کر لڑکی کی ماں کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی وہم ہوا ہوگا، آپ کی بیٹی لنگڑا کر تو نہیں چلتی۔ یہ بات سن کر دیا کی ماں کا دل بہت دکھا تھا۔ کھا پی کر کے وہ لوگ واپس چلے گئے۔ 2 دن بعد انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو مہمان نوازی کرنی ہی نہیں آتی۔ اسے چاہیے تھا کہ چائے اٹھا کر مہمانوں کے ہاتھ میں دے، لیکن اس نے تو چائے کے کپ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہمیں نہیں لگتا ایسی لڑکی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ ہم بہت سلیقے والے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیا کے لیے کئی رشتے آ چکے تھے جو ذرا سی بات پر اسے ریجیکٹ کر کے جا چکے تھے، جبکہ ایسی کوئی خاص وجہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ نہ تو وہ بدصورت تھی، نہ ہی قد چھوٹا تھا، نہ موٹی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آنے والے اس کی چھوٹی موٹی باتوں پر ہی اسے ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ اگلے آنے والے رشتے والوں کے ساتھ دیا نے یہی کیا کہ چائے کے کپ میں چائے ڈال کر ان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی ہم کھا رہے ہیں، پلیٹ ہاتھ میں پکڑیں گے یا چائے پکڑیں گے؟ ارے بھائی، رکھ دو ٹیبل پر۔ ان سب باتوں کا اثر دیا کے دماغ پر ہونے لگا تھا اور وہ اسٹریس میں رہنے لگی تھی۔ کبھی کوئی کہتا کہ بات صحیح نہیں کرتی، کوئی کہتا کہ کہیں ہکلانے کی بیماری تو نہیں ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ جب بھی اس کے لیے رشتہ آتا تو وہ کچھ نہ کچھ نروس ضرور ہوتی، اور اگر اپنی اس گھبراہٹ میں بات کرتے ہوئے کچھ ہچکچاہٹ ہو جائے تو لڑکی کی حالت کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اسے کمی بنا کر اس بات کا ایشو بنا لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے تو اس بات پر بھی آبجیکشن کیا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی کیوں ہیں، کیونکہ پڑھی لکھی لڑکیاں اپنی پڑھائی کا گھمنڈ اپنے پتی پر جھاڑتی رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس بات پر آبجیکشن تھا کہ اتنی پڑھائی کرنے کے بعد جاب کیوں نہیں کی۔ ایک بار دیا کی ماں کہنے لگی کہ ایسا کرو، تم بینک میں جاب کر لو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جاب والی لڑکیوں کے رشتے بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ دیا کو بینک میں جاب کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔
لیکن اس دوران آنے والے رشتوں کو اس بات پر پریشانی ہونے لگی کہ انہیں نوکری کرنے والی لڑکی نہیں چاہیے۔ دیا کی ماں کہنے لگی کہ شادی کے بعد نوکری نہیں کرے گی، پر وہ لوگ نہیں مانے، کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو لڑکیاں شروع سے ہی نوکری کرتی ہیں وہ شادی کے بعد بھی گھر پر ٹک کر نہیں بیٹھتی اور اپنے پتی سے بھی زبان چلاتی ہیں اور پورے گھر پر اپنا رعب جمانا چاہتی ہیں۔ بس انہیں پیسے کمانے کا چسکا لگ جاتا ہے، اسی لیے پتی کی تھوڑی سیلری پر کبھی بھی گزارا نہیں کرتی۔ اس سماج کا تو کوئی ایک رخ ہی نہیں تھا۔ وہ نوکری نہیں کرتی تھی تو سب کہتے تھے کہ اتنی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ کہ لڑکی چار پیسے بھی نہ کما سکے۔ ویسے تو ہمیں آپ کی بیٹی پر کوئی دقت نہیں، لیکن اگر جاب کرتی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا ہمیں۔ جب وہ نوکری کرنے لگی تو تب بھی دقت۔ پچھلے 4 سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ دیا کی چھوٹی بہن رینا بھی انجینئرنگ کے 4 سال پورے کر چکی تھی۔ دیا کی ماں کو تو لگتا تھا کہ جیسے ہی دیا کی پڑھائی پوری ہوگی اس کا رشتہ طے ہو جائے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو رشتے والوں کی باتیں ہی نرالی تھی۔ سب کے سامنے سج دھج کر بیٹھتے بیٹھتے دیا اب تھک چکی تھی۔ اب تو جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ دماغی پریشانی میں گرفتار ہو جاتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کپڑے کون سے رنگ کے پہنے، ایسا نہ ہو کہ اس پر بھی لوگوں کو کوئی پریشانی ہو جائے۔ کوئی کہے کالا سوٹ کیوں پہنا، یا نیلا کیوں پہنا، یا ہرا کیوں پہنا۔ بال بنانے لگتی تو سمجھ نہیں پاتی کہ چوٹی کرے یا کھلا چھوڑ دے۔ پتہ نہیں آنے والوں کو اس کے کھلے بالوں پر بھی آبجیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن اس دن جو کچھ ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آئی تھیں۔ چیزوں سے سجا ہوا ٹیبل بڑے اچھے سے انہوں نے صاف کیا تھا۔ ہر چیز کھائی تھی، بلکہ پلیٹ بھر بھر کر کھائی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ اس کی ماں نے دیا کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں اب چلی جائے۔ دیا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں کہنے لگیں، ہمیں آپ کی بیٹی کا کمرہ دیکھنا ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ جی دیکھ لیجئے۔ جب وہ کمرے میں آئیں تو اس وقت دیا کی چھوٹی بہن وہیں پر موجود تھی۔ دونوں عورتیں دیا کو چھوڑ کر رینا کو دیکھنے لگیں۔ رینا کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رشتہ بڑی بہن کا آیا ہے تو یہ دونوں عورتیں اسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ بڑی ہی عجیب اور بے شرم عورتیں تھیں۔ دیا کے سامنے ہی اس کی ماں سے کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی بڑی بیٹی اتنی پسند نہیں آئی، چھوٹی والی زیادہ اچھی ہے۔ آپ کی بڑی بیٹی کی تو اب عمر بھی زیادہ لگنے لگی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ دیا کو اپنا آپ دکھاؤ مال کی طرح لگنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بیٹیاں نہ ہوں، دکان میں لگا ہوا ڈیکوریشن پیس ہو کہ بھائی اب ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں دوسرا والا دے دو۔ یہ بات تو رینا کو بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بہرحال دیا کی ماں ان عورتوں کو کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ لوگ گھر سے چلی گئیں۔ اس بار انکار دیا کی ماں نے کیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ دیا کے لیے آنے والا رشتہ رینا کے لیے قبول کر لوں۔ میری بیٹی تو پہلے ہی ہین بھاونا کا شکار ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، سندر بھی ہے، پہننا اوڑھنا اس پر اچھا لگتا ہے، گھر کے ہر کام میں ماہر ہے، پڑھی لکھی ہے، جاب بھی کرتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو ایسا کیا چاہیے۔ دیا نے جب خود کو شیشے کے سامنے دیکھا تو اسے اپنی شکل بوڑھی لگنے لگی۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ وقت سے پہلے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی ہے۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ اسی امتحان سے گزر رہی تھی۔ اب تو جب بھی کوئی رشتے والا آنے والا ہوتا تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ ایک عجیب سی بدحواسی اس پر چھانے لگتی۔ کبھی کوئی ڈپریشن کی گولی کھاتی، لیکن جیسے ہی لوگ آتے وہ بہت زیادہ نروس ہو جاتی کہ پتہ نہیں اب میرے اندر کون سی کمی نکالی جائے گی۔ لیکن اب اس کے لیے آنے والے رشتے اسے کم اور اس کی چھوٹی بہن رینا کو زیادہ پسند کر کے جانے لگے تھے۔ لیکن اس کی ماں کی یہی ضد تھی کہ جب تک دیا کی شادی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی رینا کی شادی نہیں کرے گی۔ اب دیا خود کو ایک بوجھ سا محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی۔ جب کہ اس کے لیے رشتہ آتا تو اپنی ماں سے صاف منع کر دیتی
کہ مجھے نہیں بیٹھنا ان کے سامنے۔ اب وہ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہی بدحواسی سے انگلیاں چٹکانے لگتی، ٹھیک سے ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دیتی تھی۔ بس اس کا جی چاہتا جلد سے جلد یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگتی، ایسا لگتا کہ جیسے کسی بہت بڑے امتحان میں پھنس چکی ہے۔ راتوں کی نیند آنی بھی بند ہو گئی تھی، اسی لیے نیند کی گولیاں اور ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ اب اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگ گئی۔ ایک بار تو لوگ رینا کو بھی منع کر گئے تھے۔ برا تو رینا کو بھی لگا تھا، لیکن دیا کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ بار بار اس سے یہی کہتی کہ دیدی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، جہاں ہمارا نصیب لکھا ہے وہیں ہماری شادی ہو جائے گی۔ دیا کہنے لگی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے تمہاری بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری شادی ہو پائے گی۔ 21 سال کی عمر سے ماں میرے لیے رشتے دیکھ رہی ہے، لیکن اب میں 27 سال کی ہو گئی ہوں۔ ان 6 سالوں میں یہ امتحان دے دے کر تنگ آ چکی ہوں۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے ہی نہیں۔ ایک بار دیا کے لیے رشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، آپ کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی لیے میں اپنے چھوٹے بیٹے سے تو آپ کی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کر سکتی۔ لیکن ہاں، میرے بڑے بیٹے کی کچھ مہینے پہلے پتنی کی موت ہو گئی ہے، اس کے بس 2 ہی بچے ہیں۔ اگر آپ کو آپتی نہ ہو تو آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بڑے بیٹے سے کر دیں۔ یہ سن کر دیا وہاں پر بیٹھ نہیں سکی، فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی، کیونکہ اب اس کے لیے آنے والے رشتے دوسری شادی یا پھر ایسے لڑکوں کے ہوتے تھے جن کی عمر 40 یا 45 سال کے قریب ہوتی تھی۔ دیا نے بہت زیادہ نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دی تھی۔ وہ رشتوں سے انکار کر چکی تھی، اپنی زندگی سے بالکل اداس ہو چکی تھی۔ رینا اس سے کہتی کہ دیدی آپ ایسا کریے کہ جاب کر لیجئے تاکہ آپ کا دل لگ جائے، کیونکہ وہ جاب چھوڑ چکی تھی۔ لیکن دیا کا دماغ جیسے رک گیا تھا، اس کی ساری سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یا یہ سمجھیں کہ سماج کے اس روپ کو دیکھنے کے بعد اسے لگتا تھا کہ اس نے MBA کیا ہی نہیں، سارے جہان کی کمیاں بس اسی میں ہیں۔ وہ بدصورت ہے اور زیادہ عمر کی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ کوئی اسے پسند کرے۔ بہت پریشان رہتی تھی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ شادیوں اور فنکشن میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جہاں بھی جاتی سبھی اس کی ماں سے یہی کہتے کہ ارے بھابھی، دیا کی شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی عمر کی تو ساری لڑکیوں کی شادی ہو گئی ہے، آپ کب تک بیٹی کو گھر پر بٹھا کر رکھو گی؟ دیا کی ماں انہیں کیا جواب دیتی کہ پچھلے 6 سالوں سے وہ یہی تو کوشش کر رہی ہے۔ اسی لیے دیا اب کہیں بھی نہیں جاتی تھی، گھر میں بند رہنے لگی تھی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب کوئی مہمان آتا تو ان کے سامنے بیٹھنے سے گھبراتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر اسے ہونے کیا لگا ہے، یہ لوگوں سے ڈرنے کیوں لگی ہے۔ لیکن ایک بار جو کچھ اس نے کیا، اس کے ماں باپ ہل کر رہ گئے۔ اس دن آنے والا رشتہ دیا کو منہ پر باتیں سنا کر گیا تھا، اور دیا کے دماغ میں یہی باتیں گھوم رہی تھی کہ لڑکی نے ٹھیک سے چائے کا کپ نہیں پکڑایا، یہ پوچھا نہیں، وہ پوچھا نہیں، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ اس بار جب رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئے تو جیسے ہی وہ بیٹھے، دیا ان کے پاس چلی گئی، ان کے پیروں سے سینڈلز اتار کر ایک طرف رکھے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی، پھر چائے بھی ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی، پلیٹوں میں نوڈلز پکوڑے وغیرہ ڈال کر چمچ سے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ وہ عورت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ عورتیں تو گھبرا گئیں، کہنے لگی، آپ کی بیٹی تو دماغی بیمار ہے، پاگل ہے کیا؟ یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے؟ دیا کہنے لگی، نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، لیکن یہاں پر آنے والے یہی آبجیکشن کرتے ہیں کہ میں نے آؤ بھگت نہیں کی، اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کوئی آبجیکشن نہ ہو، کیونکہ میں تھک چکی ہوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا دکھا کر۔ یہ کہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کہنے لگی، میری ماں کے بال عمر سے پہلے سفید ہو چکے ہیں، میری چنتا میں
دیا بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی ماں کے آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں اور کہنے لگیں یہ لڑکی پاگل ہے۔ دیا اس دن بہت روئی تھی۔ اس دن تو دیا کی ماں بھی اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی، لیکن اس رات دیا نے بہت ساری نیند کی گولیاں کھا لی، جس کی وجہ سے وہ بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس کی بگڑتی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاپا کو فون کر دیا۔ دونوں پتی پتنی اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے دیا کا چیک اپ کیا۔ اس کی ماں روئے جا رہی تھی۔ دیا کے لیور پر اس کا اثر ہوا تھا۔ اس کے لیور کو واش کیا گیا۔ 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ خطرے سے باہر آئی تھی، اور ڈاکٹر اس کے ماں باپ کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ کی بیٹی نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ دیکھیے یہ پولیس کیس تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا۔ اس کے پاپا آنسو بہا رہے تھے اور وہ باہر چلے گئے۔ دیا کی ماں بھی لگاتار روئے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر دیکھ کر پریشان تھا۔ کہنے لگا، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ رہی کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں تو مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ دیا کی ماں کہنے لگی، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ دھیرے دھیرے دیا کی ماں نے اس ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس ڈاکٹر نے بڑی خاموشی سے دیا کی ماں کی ساری بات سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا ایک چھوٹا بھائی سائیکولوجسٹ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کا علاج اس سے کروائیں، کیونکہ فی الحال وہ ڈپریشن کی پیشنٹ بن چکی ہے، لوگوں سے ڈرنے لگی ہے۔ اس کی ماں اس بات پر راضی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں دیا کو ہوش آ چکا تھا۔ اب وہ روئے جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ماں، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میری زندگی رینا کی زندگی برباد کر دے گی۔ آپ نے ضد کر لی ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی آپ رینا کی بھی شادی نہیں کریں گی۔ میری وجہ سے میری بہن باپ کی چوکھٹ پر بیٹھی رہ جائے گی۔ آپ پلیز اس کی شادی کر دیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ تمہارا علاج ہوگا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر میں ٹھیک ہو بھی گئی تو پھر سے لوگوں کا برتاؤ مجھے اسی حالت پر لا کھڑا کر دے گا۔ اچھا یہی ہے کہ آپ بھول جائیے کہ میری شادی ہوگی۔ وہ ڈاکٹر باہر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ ڈاکٹر اپنی ماں کے ساتھ دیا کے گھر پہنچ گیا، اپنے چھوٹے بھائی ڈاکٹر راہل کا رشتہ لے کر، جو کہ سائیکولوجسٹ تھا۔ دیا کی ماں تو یہ سن کر حیران تھی۔ دیا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ ڈاکٹر کا رشتہ اس کے لیے کیسے آ سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ لوگوں میں بیٹھنے سے ڈرنے لگی تھی، اسی لیے کہنے لگی کہ میں ڈرائنگ روم میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھی تو وہ لوگ اسے دیکھتے ہی شادی سے انکار کر دیں گے، لیکن نہ تو اسے ڈاکٹر نے دیا کو سامنے بٹھانے کے لیے کہا تھا اور نہ ہی اس کی ماں نے۔ وہ لوگ رشتہ طے کر کے جا چکے تھے۔ 2 مہینے بعد ہی دیا کی شادی ڈاکٹر سے ہو گئی۔ دیا بہت ڈری ہوئی تھی، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ چکی تھی، اسی لیے اسے لگتا تھا کہ جب وہ اپنی سسرال پہنچے گی تو اس کی سسرال والے اور اس کا پتی جب اس کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ تم اچھی نہیں لگ رہی، تمہارا سوٹ اچھا نہیں ہے، تم نے میک اپ کیسے کیا ہے، تم چل کر دکھاؤ، تمہیں چلنا آتا ہے کہ نہیں۔ ایسی بہت سی باتیں جو کہ پہلے اس کے ساتھ گزر چکی تھی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سسرال پہنچی اس کا بہت اچھا ویلکم ہوا۔ اس کی ساس نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کا پتی راہل بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن دیا تو بہت ڈری ہوئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ ساری رسمیں ادا ہوئیں، لیکن وہ لوگوں سے ڈری سہمی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی سبھی عورتیں وہاں اس کی ساس سے کہنے لگیں کہ شیلا بہو تو آپ بہت سندر لائی ہیں۔ شیلا جی مسکراتے ہوئے دیا کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دیا نے دھیرے سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی ساس اس کو کوئی طعنہ دے گی، لیکن وہ تو مسکرائے جا رہی تھی۔ دیا کو اپنی تعریف سننے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے اسے یہ ساری باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ شیلا جی کی بیٹی کوئی نہیں تھی، اسی لیے انہیں بھی اپنی بہو میں بیٹی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دیا کو اس کے کمرے تک لے کر گئیں اور اس سے کہنے لگیں کہ اب تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ پھر بولیں کہ دیکھو دیا، اس گھر کو ایک بہو کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی کی بھی ضرورت تھی۔
جو کہ تم نے پوری کر دی ہے۔ تم اس گھر کی بہو ضرور ہو، لیکن یہاں پر بیٹی بن کر رہنا، بس یہی میری تم سے مانگ ہے۔ اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا، تمہاری ماں مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، اسی لیے اب تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو اچھی خاصی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ بھی ہیں۔ اصلی سندرتا انسان کے اندر ہوتی ہے۔ پھر شیلا جی کمرے سے جانے لگی، تبھی دیا نے ہاتھ تھام لیا۔ شیلا جی اس کی طرف پلٹی اور بولی، ہاں بولو بیٹا، کچھ چاہیے تمہیں؟ دیا نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور بولی کہ آپ نے تو مجھے دیکھا تک نہیں تھا، پھر آپ نے مجھے کیسے قبول کر لیا؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، میرے بیٹے نے تمہارا فوٹو مجھے دکھایا تھا، تو ہمیں تم دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی، اور باقی جانکاری تمہاری ماں سے ہمیں مل گئی تھی۔ ہمیں کوئی بات تمہارے اندر ایسی نہیں لگی کہ جس سے ہم تمہارے رشتے کو انکار کرتے، اور بس پھر ہم نے رشتہ طے کر دیا۔ اس طرح کافی دیر تک اس کے ساتھ اس سے باتیں کرتی رہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے بہت پیار جتایا، اور اسے یقین دلانے لگی کہ تمہارے اندر ایسی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی تو لوگوں کی نظروں میں ہے، جو کہ اچھے خاصے لوگوں میں بھی 100 کمیاں نکالنا جانتے ہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، لیکن رشتہ دیکھنے والے میرے ڈاکٹر بیٹے میں بھی 100 کمیاں نکال جاتے تھے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں میں، سچے جھوٹے قصے، ایسی ایسی باتیں بناتے تھے کہ تم سن کر حیران رہ جاؤ گی۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر دیا کو بہت تسلی ہوئی اور اس کی ہمت بڑھ گئی۔ دھیرے دھیرے اس کی حالت بدلنے لگی تھی۔ وہ اپنی سسرال میں بہت خوش تھی، اور اس کا پتی کیونکہ سائیکٹرسٹ تھا، اس لیے اس کا علاج بھی چل رہا تھا، اور باقی پیار بھرے ماحول نے اسے آدھے سے زیادہ صحیح کر دیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے ایک اور خوشخبری ملی کہ اس کی چھوٹی بہن رینا کا بھی رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اب اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ دونوں بہنیں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس لڑکی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اس پر کیا بیتتی ہے؟ ان لوگوں کا برتاؤ اس لڑکی سے جینے کا حق تک چھین لیتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اوپر والے کی بنائی گئی کسی بھی چیز میں کوئی کمی نکالیں۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ بیچاری لڑکیاں مائکے میں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں، پھر وہ یا تو ہین بھاونا کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ آتم ہتیا جیسا قدم اٹھا لیتی ہیں۔ ذرا سوچئے ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ روز ان کے اوپر قیامت گزرتی ہوگی، پل پل وہ مرتی ہوں گی۔ ان کے لیے ہر خوشی دکھ ہی لگتا ہوگا۔ آخر ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو پیار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن جب لوگوں دوارا اس طرح کا برتاؤ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی کا بھی پیار انہیں نہیں سنبھال سکتا۔